اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ لائق عبادت سمجھ کر کسی کی تعظیم کرنا، یہ عبادت ہے۔ ویسے کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا، ہاتھ باندھنا، یہ تعظیم ہوگا۔ مثال کے طور پر نماز میں ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ اور اگر ہم کسی استاد کے سامنے، کسی بڑے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، یہ تعظیم ہے، کیونکہ ہم اسے عبادت کے لائق نہیں سمجھتے۔ تو عبادت کے لائق سمجھ کر تعظیم کرنا، یہ عبادت ہے، اور ویسے تعظیم کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، الحمدللہ سارے مسلمان اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ الحمدللہ ہر مسلمان کا عقیدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہی مدد فرماتا ہے، اللہ کریم سے ہی مدد مانگتے ہیں، لیکن اللہ نے نظام بنایا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں۔ تو ہم دنیا میں جب کسی سے مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، تو اس آیت کی مخالف نہیں ہوتا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ اس سے مدد مانگتے ہیں، ہم کسی اور سے مدد مانگ رہے نہیں۔ اللہ نے آگے اور جگہوں پر بھی حکم دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، اور اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں ان کا ہم وسیلہ مانگ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ سکھایا ہے وسیلہ۔ تو اس آیت کا مفہوم بہت زیادہ ہے، صرف اس آیت کو پڑھ کے کسی پر فتویٰ لگانا یہ زیادتی ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ابن ماجہ میں حدیث صحیح 1385، ایک نابینا شخص آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے۔ عرض کی میرے لیے دعا کیجیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ وضو کرو اور 2 رکعت نفل پڑھو، اس کے بعد یہ دعا کرنی ہے جس میں آپ علیہ السلام نے اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کا سکھایا ہے، اور یہ دعا مانگنی ہے اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک بمحمد نبی رحمہ، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یا محمد، اے محمد، انی قد توجہت بک الی ربی، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں، فی حاجتی، اپنی حاجت میں، حاضی لتقضی، تاکہ وہ پوری ہو، اللہم فشفع فیہ، یا باری تعالیٰ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے مجھے یہ شفاعت عطا فرما۔ تو مسند احمد میں اس کا ایک طریق ہے کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھ کے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتا ہے، اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے اور وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے وسیلے سے دعا سکھائی ہے۔ نبی علیہ السلام کا وسیلہ، نیک اعمال کا وسیلہ، اللہ کے پیاروں کا وسیلہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس آیت کی مخالف نہیں ہے جو لوگ شاید کچھ سمجھتے ہیں۔ تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی ہم کسی کو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ ہماری مدد کر، تو اس کا مطلب ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ اپنی طرف سے کر رہا ہوتا ہے۔ اور کوئی اگر فوت ہو گیا اسے کوئی ڈائریکٹ بھی کہتا ہے کہ یا پیر شیخ عبد القادر جیلانی میری مدد کیجیے، تو اس کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عطا سے عطا فرمائے گا۔ تو یہ بھی کوئی شرک نہیں ہے، لوگ اس کو شرک کہتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی وضاحت ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، جاؤ کہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، فاستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگے، واستغفر لهم الرسول، اور نبی علیہ السلام ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحیم پائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ سے معافی مانگے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور 32,002 نمبر روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی رسول بلال بن حارث مزنی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارشیں نہیں ہو رہی، آپ دعا فرما دیں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بارشیں ہوں گی، عمر کو میرا سلام کہنا۔ ابن حجر اسقلانی محدث نے اس کو صحیح کہا ہے، ابن کثیر محدث نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ تو دنیا والوں سے مدد مانگنا، یہ دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے مدد مانگنا اس لحاظ سے کہ وہ دعا کریں، تو یہ شرک نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ اس آیت کی مخالف نہیں ہے۔
کیونکہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو مدد کریں گے وہ اللہ کی عطا سے کریں گے. نبی علیہ السلام کے وسیلہ، نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ بھی پکارنا، یہ نبی علیہ السلام اللہ کی عطا سے مدد فرمائیں گے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہم دعا مانگ رہے تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ نے آگے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ سیدھا راستہ ان کا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سیدھا راستہ ان کا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور نیک لوگ ہیں. اور کیا ہے؟ نیک لوگ ہیں. تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ ان کا راستہ جو بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں. تو جن پر یا اللہ تو نے انعام کیا ہے ان کے راستے پر چلا. تو جن پر اللہ نے انعام کیا اس کا ذکر اللہ کریم نے سورہ النساء آیت نمبر 69 میں کیا. فرمایا ومن یطع اللہ والرسول، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فاولئک، وہ لوگ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، نیک لوگ ہیں. بہت اچھی سنگت ہے ان کی. تو ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا بڑی اچھی سنگت ہے. تو یہ سنگت آخرت میں بھی ہمیں کامیاب کرے گی. دنیا میں بھی اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ التوبہ آیت نمبر 119. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہو جاؤ صادقین کے ساتھ. وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ سنگت رکھو، ان سے ملو. وہ سچے کون ہیں؟ اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی. بخاری شریف میں حدیث ہے 6502، حدیث قدسی ہے. اللہ کریم فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے میرے ولی کون ہیں؟ وہ جو فرائض مکمل کرتے ہیں، پھر نوافل کی کثرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں. وہ جب مجھ سے سوال کرتے ہیں میں انہیں ضرور عطا فرماتا ہوں. ظاہر ولی وہ ہوگا، اللہ کا دوست وہ ہوگا جو اللہ کے احکام پر مکمل عمل کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو ہم نماز میں انبیاء علیہ السلام کا راستہ، صدیقین کا، شہداء کا اور نیک لوگ صالحین کا راستہ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ نماز میں تو ہم صالحین کا راستہ مانگ رہے ہوں اور نماز کے بعد ہم کہیں کہ ہم اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے؟ اور جو اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتا ان سے بغض رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرب، میں اس اعلان جنگ ہے جو میرے دوست سے بغض رکھے. نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، ان کی محبت نصیب فرما جو آپ سے محبت کرتے ہیں. ترمذی شریف میں حدیث ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ علیہ السلام یہ دعا مانگتے ہیں کہ اپنی محبت اور یا باری تعالیٰ جو تجھ سے محبت کرتے ان کی محبت بھی ہمیں عطا فرما. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، انبیاء علیہ السلام سے محبت اور اللہ کے پیاروں سے محبت، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.